السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد سے جلد آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ آج جب میں اپنے کبوتروں کے پنجرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے لکے کبوتروں نے پیر بنا لیا ہے۔ یہ فینٹیل میل میں نے اپنے کزن سے صرف پیر بنانے کے لیے لایا تھا۔ چونکہ اب ان دونوں نے پیر بنا لیا تھا تو میں نے سوچا کہ اب انہیں واپس ان کے گھر چھوڑ آؤں۔ ان کے گھر چھوڑنے کے لیے میں نے دونوں کو جلدی سے پکڑ لیا تاکہ جلد سے جلد انہیں ان کے گھر پہنچایا جائے، اور سوچا کہ آپ دوستوں کو ان کا شوق بھی کروا دوں۔ اس کے بعد میں اپنے گھر سے نکل گیا اور اوکھے سوکھے راستے سے ہوتے ہوئے جانے لگا اپنے کزن کے گھر کی طرف۔ ہی دیر بعد میں اپنے کزن کے گھر پہنچ گیا جہاں پر مجھے سیکورٹی گارڈ ملا۔ پہلے تو مجھے اس سے تھوڑا بہت ڈر لگا، مگر یہ سیکورٹی گارڈ بالکل بیکار تھا، اس نے ہمیں بالکل بھی کچھ بھی نہیں کہا اور میں آ گیا سیدھا اپنے کزن کے گھر کے کیج کی طرف۔ کیج کے ساتھ ایک تالا لگا ہوا تھا جو بند بالکل بھی نہیں تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے کزن کے گھر کی سیکورٹی بہت زیادہ سخت ہے، ایک تو سیکورٹی گارڈ اور دوسرا سے یہ تالا۔ اس کیج میں پہلے ہی ایک میل موجود تھا، اس لیے جیسے ہی میں نے اس نئے میل کو اس کیج میں چھوڑا تو یہ دونوں آپس میں لڑائی کرنے لگ گئے اور دونوں فیمیل سائڈ پر بیٹھ کر ان کی لڑائی دیکھنے لگیں۔ اس کے بعد میں نے پہلے سے موجود میل کو کیج سے باہر نکال دیا تاکہ میں کیج کی تھوڑی بہت سیٹنگ کر سکوں۔ میں نے انہیں گھر پر کافی دانے ڈالے ہوئے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد یہ میل پھر بھی دانے کھانے لگ گیا جیسے یہ صدیوں کا بھوکا ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے ایک اصیل پیئر نظر آیا تو سوچا کہ کیوں نہ اسے بھی آج کے ولاگ میں ایڈ کر دیا جائے۔ یہ پیئر کافی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے بعد میں دوبارہ کیج کی طرف آ گیا جہاں میں نے پہلے والے میل کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ دونوں اب تو تھوڑے بہت بہتر تھے، لیکن یہ ابھی بھی لڑائی کی کوشش کر رہے تھے اور جلدی سے انہوں نے دوبارہ ہی لڑائی کرنا شروع کر دی۔ میں نے تھوڑا بہت ہاتھ پیر مار کر انہیں چھڑانے کی کوشش کی، مگر میں ناکام ہو گیا اور یہ بری طرح آپس میں لڑتے رہے۔ اس میل کے لیے میں نے جگہ سیٹ کر دی تھی اور دوسرے میل کو میں نے سائڈ پر کر دیا تاکہ وہ دوبارہ آ کر اسے تنگ نہ کرے۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد یہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی ان کا کیڑا مٹھا نہیں ہوا اور مجھے ان کے لیے کوئی مستقل جگاڑ بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے دونوں کو دوبارہ سائڈ پر کیا، مگر یہ پھر ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی ہی اس کا کوئی انتظام کروں ورنہ یہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ تنگ کریں گے۔ ان دونوں کو اسی طرح چھوڑ کر میں کیج کی سیٹنگ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرے پاس وقت بھی بہت شارٹ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیج کی کوئی ایسی سیٹنگ کروں کہ ٹائم بھی زیادہ نہ لگے اور یہ دونوں سیٹ بھی ہو جائیں۔ میں نے جلدی سے ایک توڑا اٹھا کر یہاں پر لگا دیا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہ سکیں، اور ان دونوں کی اپنی اپنی جگہ بھی سیٹ کر دی تاکہ یہ آرام سے یہاں رہ سکیں۔ دونوں کے دانا پانی رکھنے کے لیے میں نے ایک جگہ بھی چھوڑ دی تاکہ یہ دانا پانی بھی آرام سے کھا سکیں اور ایک دوسرے کو تنگ بھی نہ کر سکیں۔ اب یہ دونوں پیئر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے یہ دونوں آرام سے بیٹھ گئے۔ ان دونوں کو آرام سے بیٹھا ہوا دیکھ کر میں نے بھی آہستہ سے کیج کا دروازہ بند کیا۔ اب ان دونوں کی جگہ کافی اچھی بن گئی تھی اور مجھے امید ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے نہیں، اس لیے میں جلدی ہی یہاں سے شارٹ ہو گیا اور سوچا کہ مرغوں کا بھی تھوڑا بہت شوق آپ دوستوں کو کروا دوں۔ ان کے پاس ایک شجرا مرغا تھا جو ابھی اپنی کریزیں پوری کر رہا تھا اور 5-7 اسٹرولوپ مرغیاں بھی تھیں۔ یہ مرغا ابھی اپنی دم کے بالکل نئے پر نکال رہا تھا، باقی اس کی کریزیں مکمل ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد میں دوبارہ کبوتروں کی طرف گیا کہ کہیں وہ آپس میں لڑ تو نہیں رہے، لیکن وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں پیئر آپس میں لڑیں گے، اس لیے میں نے ایک کبوتر کو اٹھا لیا تاکہ میں اسے اپنے گھر لے آؤں۔ کچھ دن بعد جب وہ پیئر عادی ہو جائے گا تو میں اسے دوبارہ اس کے گھر چھوڑ دوں گا۔ ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دوست ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ میں آپ دوستوں کے لیے نئی نئی ویڈیو لا سکوں۔